اس گارڈن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ لاہور کا جو موجودہ چبرجی ہے، جو میرا خیال ہے تمام لوگ ہی جس سے واقف ہیں، وہ چبرجی اس باغ کا داخلی دروازہ ہوا کرتا تھا، اور میاں بائی کا نام جو ہے وہ آج بھی چبرجی کے جو فریسکو ورک ہیں اس میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ میاں بائی کا جو لقب تھا وہ فخر النساء تھا، تو یہ حصہ جتنا بھی تھا یہ سارا ان 3 سکھوں میں سے جو ایک سکھ تھا جس کا نام صوبہ سنگھ بتایا جاتا ہے، اسے یہ حصہ سارا مل گیا، اور اس نے یہاں پر ایک غلہ منڈی قائم کی، اور غلہ منڈی کو نواں کوٹ غلہ منڈی کہا جانے لگا، یعنی وہ نام جو نیا کوٹ تھا وہ پنجابی ایکسنٹ میں آ کے نواں کوٹ ہو گیا۔ اب آپ کو اس کے اندر لے کے چلتے ہیں، اور اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو چھتوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر، اندر باہر والی سائڈ پہ آپ کو ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگمنٹری، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ آڈیو سیریز کی اس ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں جو ہم نے پارٹ 1 بنایا تھا، جس میں ہم نے آپ کو زیب النساء کی بایوگرافی مختصر بتائی تھی، اس کا لنک اوپر آ رہا ہے، اسے آپ پہلے لازمی فالو کر لیں۔ اور آج کے اس پارٹ 2 میں ہم جن ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں گے وہ میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ مقبرہ جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، یہ آخر اگر زیب النساء سے منسوب نہیں ہے تو کس کے نام سے منسوب ہے، کس سے منسوب ہے، اور اس مقبرے سے متعلق جو ایک باغ ہوا کرتا تھا اب وہ باغ کہاں پر ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، لاہور پہ جب سرداروں نے قبضہ کیا تو اس باغ اور اس متعلقہ جو ایریا تھا اس کی کیسے بندر بانٹ کی گئی، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ کے دور میں اس باغ کا اور اس علاقے کے اندر جو ایک منڈی قائم کی گئی جو آج بھی اس نام سے قائم ہے۔ آخر میں ہم آپ کو اس مقبرے کی سیر بھی کروائیں گے اور موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ریکویسٹ آپ سے وہی ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ناظرین آپ کو اس پورے علاقے کا نقشہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ بنیادی طور پر یہاں پر یہ مقبرہ ہی اکیلا موجود نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل باغ ہوا کرتا تھا، بہت بڑا گارڈن ہوا کرتا تھا، اور اس گارڈن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ لاہور کا جو موجودہ چبرجی ہے، جو میرا خیال ہے تمام لوگ ہی جس سے واقف ہیں، وہ چبرجی اس باغ کا داخلی دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ اس طرف آئیں اس مقبرے کی جانب تو اس مقبرے کی بیک سائڈ پہ بھی ایک اور دروازہ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی باغ کا ایک اور دروازہ تھا جسے شرقی دروازہ کہتے ہیں، اور اس دروازے کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے۔ ناظرین یہ دروازہ اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ اس میں سے ایک ہاتھی بآسانی گزر سکتا تھا، جو اب بھی میرا خیال ہے گزر سکتا ہے۔ یہاں پر برجیوں کی مدد سے باقاعدہ طور پر فصیل بنائی گئی تھی، اور وہ 2 برجیاں بھی آج بھی اس مقبرے کی بیک سائڈ پہ موجود ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا شالیمار باغ ایک لاہور کا بڑا خوبصورت باغ ہے جو اب تک موجود ہے، اسی طرز کا یہ ایک باغ یہاں پر بھی ہوا کرتا تھا، اور اس باغ میں سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ حوض، 12 دریاں اور جو بھی مغل کنسٹرکشن کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں خاص طور پر، وہ تمام چیزیں اس باغ کے اندر بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ اب اگر ہم بات کریں یہ باغ یا باغ کے اندر موجود یہ مقبرہ کس شخص سے منسوب ہے، تو زیب النساء کے علاوہ جس شخصیت کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے اس کا نام میر افضل خان تھا، اور افضل خان ان کا لقب تھا، اصل جو ان کا نام تھا وہ ملا شکر اللہ شرازی بتایا جاتا ہے۔ اور جب شاہ جہاں شہزادہ تھا یعنی جہانگیر کے دور میں، تو شہزادے کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی تھی، اور اس دوستی کا اسے بھرپور فائدہ تب ہوا جب شاہ جہاں خود بادشاہ بنا اور اس نے اسے بہترین انداز میں نوازا تھا اس علاقے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ایک تو روایت یہ ہے کہ یہ افضل خان کا مقبرہ ہے، اور ایک اور روایت جو ملتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ مقبرہ میاں بائی کا ہے، اور میاں بائی کا نام جو ہے وہ آج بھی چبرجی کے جو فریسکو ورک ہیں اس میں ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ میاں بائی کا جو لقب تھا وہ فخر النساء تھا۔ اب فخر النساء میں آپ یہ دیکھیں کہ فخر النساء اور زیب النساء، یہ ازمپشن پیش کی جاتی ہے کہ فخر اور زیب یہ نام آپس میں ریپلیس ہو گئے اور نساء لوگوں کو یاد رہ گیا، تو اس نام کی نسبت سے یہ جو مقبرہ ہے یہ زیب النساء کا مشہور ہو گیا، اور اصل میں یہ فخر النساء کا مقبرہ تھا۔ تو یہ 3 لوگ ہیں ناظرین جن کے بارے میں یہ منسوب ہے کہ یہ یا تو زیب النساء کا ہے جو کہ غلط ہے، یا یہ افضل خان کا ہے، اور یا پھر یہ میاں بائی کا مقبرہ ہے۔ اب آپ کو اس باغ کے بارے میں بتاتے ہیں جو اس سے منسوب ہوا کرتا تھا، جس کا میں نے بھی اوپر ریفرنس بھی آپ سے دیا۔
اور مغلوں کے بعد ظاہر سی بات ہے جب مغل کمزور ہو گئے اور لاہور ایک کھلی تجوری کی طرح پڑا ہوا تھا تو جو آتا تھا اس پر حملہ کر دیا کرتا تھا. تو 1765 کے آس پاس لاہور کے اوپر باقاعدہ طور پر سکھوں نے حملے کرنا شروع کر دیے اور لاہور کے اوپر 3 سکھ آ کے حاکم بن کے بیٹھ گئے اور ان تینوں نے مل کے لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور تقسیم کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اندرون لاہور ہے اس سے اگر آپ ملتان روڈ سے بیک سائڈ کی طرف جائیں یعنی جی سی کالج اور اس کے بعد پھر چبورجی سے آگے سمن آباد یعنی یہ جو تمام ایریا بنتا ہے اس جانب جو جس کو شرقی ڈائریکشن کہتے ہیں یہ سارا جو حصہ تھا جس کے اندر ایک اور باغ نواب وزیر خان بھی موجود تھا جس کی 12 دری بھی ایک موجود ہے جس کے اوپر چینل پر ایک ویڈیو بھی آلریڈی اویلیبل ہے اسے بھی فالو کیجیے گا. تو یہ حصہ جتنا بھی تھا یہ سارا ان 3 سکھوں میں سے جو ایک سکھ تھا جس کا نام صوبہ سنگھ بتایا جاتا ہے اسے یہ حصہ سارا مل گیا اور یعنی اس میں کل 2 باغ بھی شامل تھے. صوبہ سنگھ یہاں پر آ کے اس نے رہنا شروع کیا یہاں پر کیونکہ کچھ آبادی تو تھی نہیں تو یہاں پر ایک گاؤں آباد ہو گیا اور اس گاؤں کو کیونکہ وہ نیا آباد ہوا تھا اس لیے اسے نیا کوٹ کا نام دیا گیا. اور اس باغ کے اندر جو وزیر خان کا باغ تھا اور یہ زیب النساء کے نام سے جو منسوب ہے یا دیگر لوگوں کے نام سے منسوب ہے ان باغات کے اندر پھر گھر بننا شروع ہو گئے. اب مزید آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. 1799 میں آپ کو پتہ ہے رنجیت سنگھ نے لاہور کے اندر انٹری ہوتی ہے ان کی اور اس لاہور کے اندر آنے کے حوالے سے ایک شخص ہے جس کا نام محکم دین تھا. محکم دین نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بڑی ہیلپ کی تھی اس دور میں تو اس سے خوش ہو کر جب انہوں نے لاہور کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تو لاہور کے بہت سارے دروازوں کی کنجیاں محکم دین کو دی گئیں اور یہی علاقہ جو ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جہاں پہ یہ باغات تھے جو کہ صوبہ سنگھ کے پاس یہ علاقہ ہوا کرتا تھا یہ تمام کا تمام علاقہ بھی اس شخصیت کے حوالے کر دیا جس کا نام محکم دین تھا. اور اس نے یہاں پر ایک غلہ منڈی قائم کی اور غلہ منڈی کو نواں کوٹ غلہ منڈی کہا جانے لگا یعنی وہ نام جو نیا کوٹ تھا وہ پنجابی ایکسنٹ میں آ کے نواں کوٹ ہو گیا. محکم دین کے حوالے سے اور رنجیت سنگھ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں مزید. وہ یہ ہے کہ محکم دین اور رنجیت سنگھ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی آپس میں لیکن جب موراں طوائف کے ساتھ مہاراجہ رنجیت سنگھ اٹیچ ہو گئی اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے شاہی سکے نکلے اور بڑا کچھ جب اسے پروٹوکول دیا گیا تو محکم دین اس سے جلن کرنے لگا حسد اس کے دل میں پیدا ہوئی اور ایک دفعہ کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے تھے اور رنجیت سنگھ سامنے بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ان دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی. تو مورا نے اس وقت اسے کیونکہ وہ غلہ منڈی کا سارا انچارج تھا تو اس نسبت سے اسے کہا تھا کہ میں مورا تب ہوں جب میں تیرے سر پہ ٹوکری ساگ کی اٹھوا کے اور تجھے گلی گلی محلے پھراؤں گی. تو کیونکہ اب مورا ایک طوائف تھی اور کاروبار کیا کرتی تھی تو اسی نسبت سے محکم نے اس سے پھر آگے کہا کہ میں محکم تب ہوں کہ جب تجھے ٹگے کا تیرے سے پیشہ کرواؤں گا. تو یہ آپس میں ان کی کلیش ہوئی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے رنجیت سنگھ کا کیونکہ جو آپ کہہ لیں کہ ان کا ٹرینڈ تھا یا ان کا جو جھکاؤ تھا وہ محکم دین کے بجائے مورا کی طرف تھا تو اس کے بعد محکم دین کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور مورا کا پھر ایک لمبی سٹوری ہے. مورا کے اوپر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اوپر ان سے منسوب پل گنجری کے اوپر اور اندرون لاہور کی جو مسجد ہے مورا مسجد ان تمام کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے اسے لازمی فالو کیجیے گا جس کا لنک اوپر بھی آ رہا ہے. اور اب آپ کو ویڈیو کے آخری حصے میں اس سیر کرواتے ہیں مقبرے کی جو کہ لاہور کے مشہور موڑ سمن آباد سے کچھ ہی آپ سمجھ لیں واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ جس علاقے میں موجود ہے پرانے نام سے ہی اس کو آج بھی پکارا جاتا ہے یعنی نواں کوٹ. اور نواں کوٹ کے اس مقبرے کی اگر بات کریں پرانی اگر اس کی آپ تصویریں دیکھیں تو اس وقت تو اس کی حالت کافی خراب تھی اور کافی بری تھی لیکن کچھ عرصہ قبل آپ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ والوں نے اس کو پکڑا اور اس کی حالت جو ہے وہ کافی حد تک اب بہتر کر دی ہے دروازے وغیرہ لگا کے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا فرنٹ انتہائی خوبصورت ہے اور اس کے ارد گرد اگر ہم دروازوں کی کاؤنٹنگ کریں تو ہر سائڈ پہ 3 دروازے ہیں تو 3 3 3 اور 3 یعنی 12 دروازے کل اس کے بنتے ہیں. 12 دری کی ہی اسے شیپ دی گئی ہے. چھت یا اس کا جو ایریا ہے وہ مستطیل ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈبے میں کی شیپ میں بنایا گیا تھا. باہر اس کے فریسکو ورک کچھ نیا کیا گیا ہے کیونکہ پرانا فریسکو ورک آپ کو اس کے اوپر بہت نہ ہونے کے برابر آپ کو نظر آتا ہے. اب آپ کو اس کے اندر لے کے چلتے ہیں اور اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو چھتوں کے اوپر دیواروں کے اوپر اندر باہر والی سائڈ پہ آپ کو ہر جگہ فریسکو ورک نظر آتا ہے. اور یہ فریسکو ورک جو ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا
जदीद नोयत का है। अब क्योंकि आपको बताया गया कि इसके अंदर कौन मदफून है, इस हवाले से कोई मुसद्दक़ा इत्तलात हम तक नहीं मिलती हैं, 3 लोगों के बारे में कहा जाता है। तो मेरा ख़्याल है शायद इसी वजह से इसकी कब्र के ऊपर कोई कतबा फ़िक्स नहीं किया गया जहाँ पर इसके अंदर दफ़न होने वाले शख्स के बारे में कुछ लिखा गया हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान साद ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।